السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی واقعہ جنگ خیبر کا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ اللہ کے دین کو پورے عرب میں پھیلانے لگے اور اللہ کے کرم سے دن بہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان بھی ہونے لگے۔ لیکن عرب میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ابھی تک قائم تھا، اور ان علاقوں میں سے خیبر ایک ایسا قلعہ تھا جس پہ مشرک و کفار فخر کیا کرتے تھے۔ بس اللہ کے رسول نے خیبر والوں کی اصلاح کے لیے مدینے والوں کو کہا، چلو مل کے خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ علی کو بیچتے ہیں، اگر ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی اپنی بہادری دکھائیں، ہم بھی اپنی طاقت سے دنیا کو حیران کر دیں۔ تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی مرضی ہے کہ خیبر کی طرف علی کے بغیر جایا جائے۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ خیبر کا اتنا بڑا قلعہ اور وہاں مرہب جو ہزاروں لوگوں سے لڑتا ہے، جس کی بہادری کے قصے پورے حجاز میں عام ہیں، وہاں علی کے بغیر کیسے جایا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے وہ آئے اور یہ سوچ لے کہ کسی کو مال غنیمت نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول 1565 اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 200 سوار اور باقی سب پیدل تھے۔ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ آپ تقریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد اس راستے سے آئے جو شام سے ہوتے ہوئے خیبر کی طرف آتا ہے۔ آپ جب خیبر کے قریب پہنچے تو کچھ منافقین نے آپ کے آنے کی خبر پہلے ہی خیبر میں پہنچا دی تھی۔ خیبر والے اپنے قلعے پہ کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے اور یہ کہنے لگے، اے محمد، یہ مٹھی بھر لوگ آپ لے کر یہ قلعہ فتح کرنے آئے ہیں۔ سب زور زور سے ہنس رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا آپ مرہب کی تلوار سے، کیا آپ حارث کی تلوار سے نا واقف ہیں؟ جاؤ وگرنہ سب خامخواہ مارے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے نظروں کو اٹھایا اور فرمانے لگے، اے اپنی جھوٹی طاقت پہ غرور کرنے والے، سن لے، ہم یہ تیرا قلعہ 40 دن میں فتح کریں گے۔ بس وہاں وہ مشرک ہنستے رہے، یہاں یہ مسلمان ڈرتے رہے کہ اتنے ہزار لوگ جن کے پاس نیزے، تلوار، بھالے ہیں، ہمارے پاس تو تھوڑی تلواروں کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ یقین رکھتے ہوئے وہ خیبر سے تھوڑا ہی دور خیام لگا کر رہنے لگے۔ خیبر والوں نے کہا، دیر کس بات کی ہے، چلو ان مٹھی بھر لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ مرہب کہنے لگا، ٹھہرو، ان کا نبی کہتا ہے 40 دن میں یہ قلعہ فتح کرے گا، دیکھتے ہیں 40 دن میں کیا ہوتا ہے۔ جب 40 دن بعد یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے ان کا نبی بھی جھوٹا، ان کا دین بھی جھوٹا۔ بس روز مختلف اصحاب علم اٹھا کر جاتے تھے، جیسے وہ قلعے کے پاس پہنچتے سپاہی کہتے، ٹھہرو، مرہب آتا ہے، تو وہ بھاگ کے چلے جاتے اور وہ مشرک مسلمانوں پہ ہنستے رہتے، یہاں تک کہ 39 دن گزر گئے اور مسلمانوں کے پاس جو جو چیزیں کھانے کے لیے تھی وہ سب ختم ہو چکی تھی۔ مسلمان بھوک سے تڑپ رہے تھے اور بار بار اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے کیونکہ ان کے پاس مرہب ہے جس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کل 40واں دن ہے اور کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت ہوگی اور وہ یہ قلعہ فتح کرے گا، مرہب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ رات ہوئی، اللہ کے رسول اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اتنی دیر میں جبریل امین نازل ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے کہ پکارو علی کو، جس سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، تم ان کو ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے۔
تمام دکھ اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول نماز فجر کے بعد سب سے کہنے لگے، علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ مدینے میں ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے خبر ملی ہے کہ عنقریب علی ہمارے ساتھ ہوگا۔ بس علی کا نام سننا تھا کہ اصحاب بہکنے لگے، ان کے چہروں پہ تبسم آشنا ہونے لگا۔ بس سب جھوم ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمانے لگے، اے میرے مولا، کیا حکم ہے اپنے اس غلام کے لیے؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کے علی کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بے حد درد میں تھیں۔ آپ نے اپنا لاب دہن علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ بس رسول اللہ کے لاب دہن کی برکت سے امام علی علیہ السلام کی آنکھوں کو شفا مل چکی تھی۔ اللہ کے رسول نے امام علی سے فرمایا، اے علی، یہ علم لو اور جاؤ یہ خیبر کا قلعہ طے کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول کا یہی کہنا تھا کہ امام علی علم لے کر خیبر کے قلعے کی طرف چلے گئے۔ وہ مشرک قلعے سے پھر کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے نوجوان، کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے؟ جا، چلا جا، تجھ سے پہلے بھی بہت لوگ آئے اور صرف مرحب کا نام سن کر ہی بھاگ گئے۔ اتنی دیر میں امام علی نے وہ لکڑی کا علم ساتھ میں پتھر تھا اس میں گاڑ دیا۔ مرحب، حارث سب حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے لگا۔ تو خیبر کے نجومیوں نے کہا، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں 7000 سال بعد جب میلاد و وصف کے ستارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم تھا کہ وہی لمحہ ہے، تبھی اس نے ایسا کیا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ امام علی نے اس علم کو دوبارہ اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر گاڑا۔ مرحب پوچھنے لگا، پھر یہ کیا ہے؟ نجومی کہنے لگا، یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ جیسے جیسے یہ علم اٹھاتا ہے ویسے ویسے یہ ستارے حرکت پاتے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ ستاروں کو نہیں بلکہ ستارے اس کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ بس اتنی دیر میں مرحب کا بھائی حارث کہنے لگا، اس کو تو میں ہی ماروں گا۔ حارث جیسے ہی اپنا لباس تلوار لے کر قلعے سے باہر آیا اور کہنے لگا، میں حارث ہوں، اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ امام علی نے فرمایا، اے شخص، نہ ہم بھاگنے آئے ہیں نہ ہم کسی کو قتل کرنے آئے ہیں، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو، اللہ کے دین کو قبول کر لو، دنیا اور آخرت میں سرخرو رہو گے۔ اتنی دیر میں حارث نے جیسے ہی وار کیا، امام علی نے اس وار کو روکا اور ایک ہی وار میں حارث کو فنار کر دیا۔ مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے، مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے۔ یہ منظر جب مرحب نے دیکھا تو اسے اور بھی غصہ آیا۔ اس نے کہا، میری تلوار لاؤ، اس مسلمان کی موت میرے ہاتھوں سے لکھی ہے۔ بس تلوار لے کر خیبر کے قلعے کے باہر آیا اور جھوم جھوم کے کہنے لگا، زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے، آج اس کے سینے پہ مرحب آیا ہے، کبھی نہ مرنے والا مرحب۔ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ اس بات سے مشرق شور مچانے لگے اور خوش ہونے لگے۔ امام علی نے فرمایا، زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، وہ شیر جو سانپ کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب کہنے لگا، میری ماں ہمارے قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے جو انسان مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، سب سے لڑنا، لیکن جس کا نام حیدر ہو اس سے کبھی نہ لڑنا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے سے آوازیں آنے لگی، مرحب اسے مار دو، مرحب اسے مار دو۔ مرحب نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور امام علی نے فرمایا، ہم یہاں لڑنے نہیں بلکہ تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مرحب نے کہا، ڈرتے ہو؟ اگر مرد ہو تو لڑو، اور وار کرنا شروع کیا۔ پہلا وار کیا، امام علی نے روک لیا، دوسرا وار کیا، امام علی نے روک لیا،
تیسرا وار کیا، امام علی نے روک لیا۔ امام علی نے پلٹ کے جب وار کیا تو وہ وار مرہب کے سر سے لے کر پاؤں تک جا پہنچا۔ سارے مشرق دیکھ رہے ہیں کہ وار لگا کے چونک گیا۔ اتنی دیر میں مرہب کا سیدھا حصہ سیدھی طرف اور الٹا حصہ الٹی طرف جا گرا۔ بس مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے اور مشرق رونے پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں جیسے ہی خیبر کے قلعے کے دروازے کو بند کرنا چاہا، وہ دروازہ جو 40 اونٹ 40 ہاتھی بند کیا کرتے تھے، امام علی اس دروازے کے قریب گئے، اپنے ہاتھ سے اس دروازے کو پکڑا اور اس کا آدھا حصہ فضا میں پھینک دیا اور تمام مسلمانوں سے فرمانے لگے، جاؤ قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سارے مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ 40 50 گھوڑوں سمیت جانے لگے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس دروازے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کھڑے تھے۔ اتنی دیر میں جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھوڑے کے مبارک قدموں سمیت اکیلے اس دروازے سے جانے لگے تو امام علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اصحاب نے پوچھا، ہم سینکڑوں لوگ دروازے کے اوپر سے جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ ایک اللہ کا رسول جب دروازے کے اوپر سے گیا تو آپ کے ہاتھ کیوں کانپے؟ تو امام علی نے فرمایا، کیونکہ امامت کے وزن سے نبوت کا وزن بھاری ہے، اور اس طرح یہ جنگ خیبر بھی مسلمانوں نے فتح کر لی، اور اس جنگ کے فتح کا صحرا بھی علی ابن ابی طالب کے سر آیا۔